بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ حیات اور کارنامے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ تمہید کے طور پر ہم صرف ایک لفظ بول سکتے ہیں، موت العالم، موت العالم۔ عالم کی موت، عالم یعنی دنیا کی موت ہوا کرتی ہے۔ جب ایک عالم کی وفات ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ خسارے اور نقصان میں پڑتے ہیں۔ آئیے ہم بغیر کسی تفصیل کے ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی کی حالت زندگی بیان کرتے ہیں۔ نام و نسب: فضل الرحمن بن دین محمد بن لال محمد المدنی۔ تاریخ پیدائش 13/3/1951۔ یہی تاریخ پاسپورٹ میں درج ہے۔ مقام پیدائش موضع بھیکم پور، پوسٹ شنکر نگر، ضلع بلرام پور، یو پی، انڈیا۔ بھیکم پور اور شنکر نگر سرکاری کاغذات میں دو الگ الگ موضع ہیں، لیکن دونوں کی آبادی متصل اور عموماً ساکنین کے خاندان بھی مشترک ہیں۔ والدہ کا نام میمونہ خاتون بنت سلیمان انصاری۔ آپ کا میکہ سیکھر پور نامی گاؤں میں تھا جو بلرام پور سے پچھم جانب واقع ہے۔ وہ ایک صالح، دیندار، با اخلاق اور مہمان نواز خاتون تھیں۔ اولاد: ڈاکٹر صاحب کے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں، ہشام، احمد، محمد، اسماء، نائلہ، بشرا۔ سب شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔ وہ مدارس جہاں سے تعلیم حاصل کی: مدرسہ نصرت الاسلام شنکر نگر، یہاں پر پرائمری کی 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد عربی ثانی تک کا کورس مکمل کیا۔ جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال، یہاں پر آپ کی تعلیم 2 سال تک ہوئی تھی، ادنا اور اولا۔ جامعہ سراج العلوم بونڈیار، جماعت ثالثہ سے خامسہ تک کل 3 سال یہاں پر کسب فیض کیا۔ جامعہ سلفیہ بنارس، عالمیت سنہ ثانیہ سے فضیلت سال آخر تک کل 5 سال تک پڑھائی کی اور سلفیت کے چشمے فیاض سے سیراب ہوتے رہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، یہاں پر آپ نے کل 13 سال تک پڑھائی کی اور عالم اسلام کے بڑے بڑے اساتذہ اور دکاترہ سے کسب فیض کیا۔ کلیہ شریعہ 4 سال تک، ماجسٹر اور دکتورا 9 سال تک، دونوں ملا کر کے۔ اساتذہ کرام کی فہرست کافی طویل ہے، ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: میاں عبد الرحیم صاحب ساکن پوروا بھیکم پور، مولانا زین اللہ صاحب طیب پوری، تلمیذ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری، مولانا رئیس احمد ندوی، مولانا محمد عمر صاحب سعیدی گونڈوی، مولانا عبد الوحید صاحب رحمانی، مولانا عابد حسن رحمانی، شیخ عبداللہ الغنیمان، فضیلت الشیخ عبد المحسن العباد، فضیلت الشیخ اکرم ضیاء العمری، فضیلت الشیخ عبد الغفار حسن رحمانی۔ ان کے علاوہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، شیخ محمد ناصر الدین الالبانی، دکتور تقی الدین ہلالی، حماد الانصاری، شیخ عمر فلاتہ کے دروس اور خطبات سے استفادہ کیا۔ علمی شہادات و اسانید: ادیب جامعہ اردو علی گڑھ یو پی، عالمیت جامعہ سلفیہ بنارس یو پی،
فضیلت جامعہ سلفیہ بنارس یو پی، لیسانس یعنی BA کلیہ شریعہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب، ماجسٹر MA فی الفقہ الاسلامی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، دکتورہ PhD فی الفقہ الاسلامی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب، سند اجازہ ابو محمد عبد الواحد بن عبد الوہاب ملتانی محدث دہلوی، اور دوسرا اجازہ شیخ محمد اسرائیل سلفی ندوی۔ شہادات تقدیر و شکر، شہادت شکر و تقدیر از رئیس الدورہ لمعلم اللغة العربية والثقافة الإسلامية منعقدہ من جانب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ در جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، اور دوسرا شہادت تقدیر از مستشار ثقافی در سفارت خانہ سعودی عرب نئی دہلی، جو وزارت شؤون الاسلامیہ والاوقاف کی جانب سے حفظ قرآن کریم و حدیث شریف کے پہلے مسابقہ میں فعال کارکردگی کی بنا پر دی گئی۔ شہادت شکر و تقدیر جو سنت نبویہ اور امن عالم کے موضوع پر جامعہ سلفیہ بنارس میں عالمی کانفرنس میں فعال مشارکت کی بنا پر دی گئی۔ علمی اور تربیتی دورات علمیہ جن میں شرکت کی: دورہ تدریبیہ برائے معلمین عربی زبان و ثقافت اسلامیہ من جانب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ بمقام جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں 1996 عیسوی۔ دورہ علوم شرعیہ والعربیہ، دورۃ العلوم الشرعیہ والعربیہ بمقام جامعۃ الہدایہ جے پور راجستھان من جانب وزارت الشؤون الاسلامیہ سعودی عرب 1997۔ الدورۃ التدریبیہ للدعاة فی الہند من جانب وزارت الشؤون الاسلامیہ 1998 عیسوی۔ ملتقى العلماء والدعاة منعقدہ بمقام مجمع اہل الحدیث نئی دہلی 2011۔ الدورۃ التاہیلیہ لتنمیۃ مہارات العاملین فی حقل الدعوہ والتربیہ منعقدہ من جانب وزارت الشؤون الاسلامیہ بمقام مجمع اہل الحدیث نئی دہلی 2012۔ ملتقى العلماء والدعاة والمصلحین منعقدہ بمقام مجمع اہل الحدیث نئی دہلی 2013۔ یہ دورات تھے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے دورات رہے ہوں گے۔ تدریسی خدمات، ڈاکٹر صاحب نے 3 مدارس میں تدریسی خدمات انجام دی ہے۔ ان کی تفصیل اس طرح ہے: جامعہ محمدیہ نصرت الاسلام شنکر نگر، طالب علمی کے دور میں جب فضیلت اول میں تھا، ان کا اپنا کہنا ہے یہ، تو جامعہ محمدیہ نصرت الاسلام شنکر نگر میں ماہ رمضان میں تدریسی خدمات انجام دیا ہے۔ نمبر 2، دارالعلوم یوسفیہ ناگپور، آپ نے فراغت کے بعد تقریباً 4 ماہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دہلی کے دفتر میں کام کیا ہے۔ اس کے بعد ماہ سفر سے 2 شعبان تک دارالعلوم یوسفیہ ناگپور میں تدریسی و دعوتی فرائض انجام دیا، اور طلباء کو سنن ترمذی، مشکات المصابیح، الفوز الکبیر، ترجمت معانی القرآن اور منطق وغیرہ پڑھایا ہے۔ نمبر 3، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، ڈاکٹر صاحب دکتورا مکمل کرنے کے بعد دسمبر 1988 میں جامعہ محمدیہ منصورہ آ گئے اور وفات تک اسی سے منسلک رہے، اور تفسیر، حدیث اور فقہ مقارن کی کتابیں زیر تدریس رہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: بخاری جلد نمبر 1، جلد نمبر 2، احکام القرآن لابن العربی،
روائع البیان للصابونی، التفسیر والمفسرون، الحدیث والمحدثون، اصول الافتاء وآدابه، اعلام المحققین لابن القیم، المغنی لابن القدامہ، المجموع للنووی، المحلی لابن حزم، بدایۃ المجتہد، المجلد الاول، المجلد الثانی، پہلی جلد، دوسری جلد، الروضۃ الندیہ لنواب صدیق حسن خان، الوجیز فی الفقہ السنہ والکتاب العزیز للدکتور عبدالعزیز بدوی، فقہ السنہ للسید السابق، اصول الفقہ للخلاف، تسہیل الوصول الى علم الوصول للشیخ عبد المحسن العباد والشیخ عطیہ سالم، تاریخ التشریع الاسلامی للخضر بک، القواعد والضوابط الفقہیہ، ترجمت معانی القرآن وغیرہ ذالک۔ دعوتی خدمات۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیمانے پر دعوتی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ دعوتی و تبلیغی مساعی مختلف انداز کی تھیں۔ آپ کسی میں بھی ماشاءاللہ پیچھے نہیں رہتے تھے۔ جمعہ کا قیام، دروس کا اہتمام، خاص طور سے رمضان میں عصر کے بعد جامعہ محمدیہ میں درس دیا کرتے تھے۔ جب گاؤں پر رہتے تھے تو شنکر نگر کی جامع مسجد میں دروس ہوا کرتے تھے اور درس دیا کرتے تھے۔ ان مقامات کا احسا تو ممکن نہیں ہے جہاں جہاں آپ نے دروس اور خطبات دیے ہیں اور پیش کیے ہیں، پر یہاں بعض کا نام بیان کیا جا رہا ہے۔ جلگاؤں، دھولیا، ناسک، اورنگ آباد، شولاپور، جیتانا، احمد نگر، ممبئی، بنگلور، جامعہ عربیہ رائے درگ، جامعہ محمدیہ بنگلور، دارالعلوم یوسفیہ تلسی باغ، دارالعلوم محمدیہ احباب کالونی ناگپور، جامعۃ التوحید رحیم آباد، آندھرا پردیش، پاکوڑ، بنارس، پونا، بلرامپور، بہرائچ، تلسی پور، بونڈیہار، مالدہ وغیرہ مقامات پر خطبہ دیا، تقریری اور مقالات بھی پیش کیے۔ خطبہ دیا، تقریر کیا، مقالات بھی پیش کیا، جیسے حالات تھے اسی اعتبار سے آپ نے کام کیا۔ صحافتی خدمات۔ اللہ نے ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ کو تحریر اور صحافت کا ستھرا ذوق دیا تھا۔ آپ عربی اور اردو یکساں طور پر شاداب اور شہوار لکھتے تھے۔ ایک عرصہ تک صوت الحق کی مجلس ادارت کے ممبر رہے۔ اپنے مقالات کے علاوہ دوسروں کے مقالے چیک بھی کرتے تھے، اس کی تصحیح کرتے تھے۔ اخبار اسلاف میں آپ کے مضامین اور فتاوی شائع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ عہد طالب علمی میں مجلہ اہل حدیث، ترجمان، الاسلام اور شعور وغیرہ میں میرے مقالات چھپتے تھے۔ صوت الحق میں بہت زیادہ مقالے شائع ہوئے ہیں، خاص طور سے آپ کے فتوے۔ تالیفات و تحقیقات۔ مسائل الامام احمد بن حنبل بروایت ابن ہی صالح، تحقیق و دراسہ و تعلیق۔ یہ آپ کی پہلی تحقیق ہے اور پہلی سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ حدیث، رجال، علل، تاریخ، تفسیر، عقیدہ اور فقہ کے 1750 سوالات اور امت اسلامیہ کے جلیل القدر محدث و مجتہد اور فتنہ خلق قرآن کے بطل جلیل امام احمد بن حنبل کے انتہائی قیمتی اور علمی جوابات کا مجموعہ اور گنجینہ علوم و معارف ہے۔ اس پر ناچیز کا مقدمہ، یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ناچیز کا مقدمہ، ہر مسئلہ کی تحقیق و تخریج، علمی تعلیقات اور رجال کے تراجم وغیرہ ہیں۔ 1500 صفحات پر مشتمل 3 جلدوں میں عربی میں مطبوع ہے اور ادارۃ البحوث العلمیہ والافتاء والدعوہ والارشاد ریاض سعودی عرب کی طرف سے اس کی توزیع و تقسیم ہو چکی ہے۔ دراصل یہ دکتورا کا رسالہ ہے جس پر پی ایچ ڈی کی اعلیٰ سند تفویض کی گئی۔ نمبر 2، احکام التزکیہ فی الشریعہ الاسلامیہ۔ یہ ذبح اور ذبیحہ کے موضوع پر ایک تحقیقی و تفصیلی بحث ہے۔
جس میں ذبح کے مسائل کے ساتھ اعدائے اسلام کے اعتراضات کے علمی جوابات، یورپ میں ذبح کے جدید طریقوں کا جائزہ اور ان کے بارے میں اسلام کے نقطۂ نظر کا بیان، مختلف تجاویز اور اقتراحات ہیں۔ تقریباً 600 صفحات پر مشتمل 2 جلدوں میں عربی میں ہے۔ اصلاً یہ ماجسٹر ایم اے کا رسالہ ہے جس پر مناقشہ کے بعد امتیاز کے ساتھ ماجسٹر کی سند دی گئی۔ نمبر 3، کتاب العلل و معرفت الرجال للامام احمد بروایت المروزی و صالح والمیمونی، تحقیق و دراسہ۔ یہ کتاب علل و رجال سے متعلق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گراں قدر علمی اقوال پر مشتمل ہے اور اسے بڑی محنت سے ایڈٹ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، مختصر تاریخ التشیع الاسلامی۔ یہ تاریخ فقہ اسلامی پر ایک مختصر مگر جامع رسالہ ہے اور عربی مدارس میں نصاب میں داخل کرنے کے لائق عربی زبان میں ہے۔ نمبر 5، سود کے احکام و مسائل۔ یہ سود کے موضوع پر ایک اہم کتاب ہے جس میں ہندوستان میں سود کی شرعی حیثیت، سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کے تفصیلی بیان کے ساتھ سود کے متعلق اکثر و بیشتر مسائل کے جوابات، فتاووں اور سوالات و جوابات کی شکل میں مدلل اور دلنشیں انداز میں دیے گئے ہیں۔ اردو میں مطبوع ہے اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں نکل چکا ہے۔ نمبر 6، سود اور اس کی مضرتیں۔ یہ دراصل ایک خطاب ہے جس میں سود کی تعریف اور اقسام کے ساتھ اس کے دینی، اقتصادی، اخلاقی اور اخروی نقصانات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، اور رسالہ کے اخیر میں سود کے موضوع پر کچھ جدید فتاوے جمع کر دیے گئے ہیں جس سے اپنے موضوع پر ایک قیمتی رسالہ بن گیا ہے۔ نمبر 7، صف بندی کے لیے کھڑے ہونے اور نماز شروع کرنے کا وقت۔ اس کتاب میں دونوں موضوع کا مفصل تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے اور آخر میں صف بندی سے متعلق فتاووں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس طرح صف بندی کے متعلق یہ منفرد کتاب بن گئی ہے۔ نمبر 8، فتاوی رمضان۔ یہ رمضان المبارک روزوں، شب قدر، اعتکاف اور صدقۃ الفطر وغیرہ کے اکثر و بیشتر مسائل کے متعلق علمی فتاووں اور مقالات کا مجموعہ ہے اور ایک مسلمان کے لیے رمضان المبارک اور اس کی جملہ عبادات کے متعلق ایک قیمتی تحفہ ہے۔ نمبر 9، عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ یہ عید میلاد النبی کے بارے میں ایک تحقیقی اور علمی رسالہ ہے جس میں اس کی شرعی حیثیت اور نقصانات پر مفصل و مدلل روشنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ایک مبتدعانہ عمل ہے جس کا وجود عہد نبوی اور خیر القرون میں نہیں تھا، اور اس میں عید کرسمس کی مشابہت اور نقالی ہے۔ نمبر 10، عیدین کے احکام و مسائل۔ اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل کا مدلل بیان ہے۔ خاص طور سے خواتین کے عیدگاہ جانے کے مسئلہ پر مفصل روشنی ڈالی گئی ہے اور عیدین کے موضوع پر مصنف کے فتاووں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ نمبر 11، اسلام کا صحیح نظام طلاق۔ یہ طلاق کے موضوع پر ایک خطاب ہے جس میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کے ساتھ بحالت اضطرار، طلاق و خلا کی گنجائش و جواز کی حکمت اور پھر طلاق کے صحیح اسلامی طریقہ پر مفصل و مدلل روشنی ڈالی گئی ہے، اور اخیر میں طلاق کے متعلق کچھ فتاووں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ آداب تعلیم و تربیت۔ یہ تعلیم و تربیت کے موضوع پر ایک بیش قیمت کتاب ہے جس میں تعلیم و تربیت کے فضائل، کامیاب معلم کے اوصاف، تدریس کا طریقہ، جامعہ محمدیہ کے نصاب تعلیم کے اعتبار سے ہر کتاب کے الگ الگ اور مفصل طریقے تدریس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مطبوع
اور بہت سے مدارس و جامعات میں زیر تدریس ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب میں جامعہ محمدیہ میں فضیلت اول میں پڑھاتا ہوں۔ نمبر 13، قربانی کے احکام و مسائل۔ یہ قربانی کے موضوع پر بیش قیمت فتاووں اور علمی مقالات کا مجموعہ ہے، جس میں قربانی کے اکثر و بیشتر مسائل کے علاوہ قربانی کی تاریخ، اس کے فوائد اور اس پر اعدائے اسلام کے اعتراضات کا مدلل جواب ہے۔ عقیقہ نمبر 14، عقیقہ کے احکام و مسائل۔ اس میں عقیقہ سے متعلق فتاووں کے علاوہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن کے دیگر بہت سے مسائل جیسے بال مونڈنے، نام رکھنے، نہلانے وغیرہ کا بیان ہے، اور بہت سی بدعات و غیر شرعی رسوم کی تردید ہے۔ نمبر 15، حقوق الاولاد۔ یہ اولاد کے حقوق سے متعلق ایک مختصر رسالہ ہے، پر بہت جامع اور بے حد مفید ہے۔ نمبر 16، ترجمہ تسہیل الوصول الی فہم الاصول۔ یہ ترجمہ اردو میں ہے۔ نمبر 17، دعوت کے اصول کتاب و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں، اور فہم سلف صالح کی روشنی میں۔ یہ معالو شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ وزیر الشؤون الاسلامیہ والاوقاف بالمملکۃ العربیہ السعودیہ حفظہ اللہ کے رسالہ تاصیل المنہج الدعوی فی ضوء الکتاب والسنہ وفہم السلف الصالح کا اردو میں ترجمہ ہے۔ کتاب الفضائل نمبر 18، مختلف اعمال و عبادات کے فضائل کے موضوع پر ایک مختصر رسالہ ہے۔ نمبر 19، عالم برزخ۔ یہ برزخ کے موضوع پر ایک مختصر رسالہ ہے۔ نمبر 20، عربی مدارس کا سلفی نصاب اور اس کے احیاء کی ضرورت۔ یہ عربی مدارس کے نصاب تعلیم کے موضوع پر ایک کتابچہ ہے، جسے جامعہ محمدیہ نے فروری 1990 میں اپنے 11ویں تعلیمی و تبلیغی کانفرنس کے موقع پر طبع کر کے تقسیم کیا تھا۔ نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن، یہ فتاووں کا مجموعہ ہے جس کی یہ پہلی جلد ہے، اور اب اس کی 6 جلدیں آ چکی ہیں۔ نمبر 22، مقالات مدنی۔ یہ مقالات کا مجموعہ ہے۔ نمبر 23، خطبات۔ یہ کچھ خطبات جمعہ کا مجموعہ ہے۔ عہدے اور مناصب۔ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں کلیہ شریعہ للبنین اور کلیہ عائشہ صدیقہ میں تدریس۔ نمبر 2، رئیس قسم الافتاء بالجامعۃ المحمدیہ منصورہ مالیگاؤں۔ نمبر 3، سابق شیخ الجامعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں۔ نمبر 4، عضو مجلس شورا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، عضو مجلس شورا۔ نمبر 5، عضو مجلس شورا جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا۔ نمبر 6، ممبر اسلامک فقہ اکیڈمی رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ۔ نمبر 7، ممبر مسلم پرسنل لا بورڈ انڈیا۔ نمبر 8، سابق رئیس قسم الفقہ جمعیت خريج الجامعات السعودیہ بالہند والنیپال۔ نمبر 9، سابق مشرف علی الدعاة صوبہ مہاراشٹر و گجرات۔ نمبر 10، رئیس جمعیہ خريج الجامعات السعودیہ بالہند۔ نمبر 11، سابق عضو مجلس ادارت مجلس مجلہ صوت الحق جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں۔ نمبر 12، عضو مجلس شورا مجلہ پیام توحید نئی دہلی۔ نمبر 13، عضو مجلس شورا مجلہ ترجمان السنہ رچھا بریلی۔ حالیہ مشغولیات، رئیس مجلس علمی و استاذ و مفتی جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب ہم آپ کے سامنے 2-3 تاثر پیش کریں گے۔ پہلا تاثر انصار زبیر محمدی،
शेख अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी डॉक्टर साहब के बहुत अजीज़ शागिर्द थे और उन्होंने ही इन फतवों को छापा है और उन्हें आम किया है। नेमतुल मन्नान के सिलसिले में शेख मोहतरम का तासुर क्या है, हम उसे पढ़कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं, ज़ेरे नज़र मजमू फतावा नेमतुल मन्नान मजमू फतावा फ़ज़ीलतुद दुक्तोर फज़लुर रहमान जो आपके हाथों में है, इंशाअल्लाह 6 जिल्दों पर मुश्तमिल होगा। इससे मुतजाविज़ भी हो सकता है। शेख मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा डॉक्टर फज़लुर रहमान बिन दीन मोहम्मद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह व नफ़ा बिइल्मिही जामिया सलफ़िया बनारस से फ़राग़त के बाद मदीना तैयबा आला तालीम के लिए तशरीफ़ ले गए और 1988 में जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और इसके बाद ही से आलम इस्लाम की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव के उस्ताद हैं और मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ मनासिब पर फाइज़ रह चुके हैं। एक अरसा तक शेखुल जामिया भी रहे और इस वक्त रईसुल मजलिसिल इल्मी वल इफ्ता के ओहदा पर फाइज़ हैं। इसके साथ ही राब्ते आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा की फ़िक़्ह अकेडमी के रुकन हैं। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की मजलिस शूरा के भी रुकन हैं। अतालल्लाहु बक़ाअहु फ़ी ताअति व मत्ताअन अल्लाहु बितूल हयाति व रज़क़हु अस्सिहा वल आफ़िया। इस मजमुआ फ़तावा की खुसूसियात नेमतुल मन्नान मजमू फ़तावा फ़ज़ीलतुद दुक्तोर फज़लुर रहमान फ़तावा का ये मजमुआ अपनी चंद खुसूसियात का हामिल है और ऐसा इसलिए है कि आपकी आला तालीम व तरबियत हिंद व सऊदी अरब में इंतहाई मुस्तनद व मारूफ उलमाए किराम के ज़रिया हुई है और फतवा देने की जगह भी आलम इस्लाम की मारूफ दरसगाह सरचश्मे तौहीद जामिया मुहम्मदिया है, जहाँ का स्टाफ इस वक्त पूरे मुल्क में अपनी इनफरादियत रखता है। नंबर 1, डॉक्टर साहब हफ़िज़हुल्लाह यहाँ लिखा हुआ है, अब इस वक्त हम कहेंगे रहमहुल्लाह। डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह के फतवा देने का अंदाज़ इंतहाई मुदल्लल और मुहतात हुआ करता है। नंबर 2, साइल के लिए मुमकिन हद तक सहूलत और आसानी फराहम करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, अगर कहीं दलील की रोशनी में 2 अक़वाल हैं और उनसे इस्तिफ़ादा की गुंजाइश मालूम होती है तो गुंजाइश से फ़ायदा उठाने को तरजीह देते हैं। नंबर 4, अगर एहतियात करने में कामयाबी है तो जवाज़ की गुंजाइश के बावजूद एहतियात को औला करार देते हैं ताकि इज़्तिरारी हालत में साइल मशक्क़त में न पड़े। नंबर 5, इस्तिफ्ता किसी भी मौदू पर हो, साइल का मुस्तवा देखकर चंद जुमलों में उसे नसीहत भी कर देते हैं। नंबर 6, आपके फतावे शेखुल हदीस अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी रहमहुल्लाह के फतावे से बहुत ज़्यादा करीब हैं। डॉक्टर साहब जब 1988 में मदीना तैयबा से अपनी तालीम मुकम्मल करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो शेखुल हदीस अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमहुल्लाह उम्र की आखिरी मराहिल से गुज़र रहे थे। मजल्ला सौतुल हक़ में आपकी चंद तहरीरों को देखकर अपने फ़र्जंद मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह से उनके बारे में दरियाफ़्त किया। मालूमात मिल जाने पर उनकी तहरीरों पर अपनी मसरत और इत्मीनान का इजहार फरमाया। मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह ने एक मरतबा डॉक्टर साहब का ज़िक्र छिड़ जाने पर राक़िम से बयान किया, यानी अंसार ज़ुबैर साहब से, कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर साहब के फतावे में काफ़ी मुमासलत पाई जाती है और ऐसा इसलिए भी है कि उलमाए अहले हदीस शरीयत के असली मसदर किताब व सुन्नत से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद जिस तरह कुरान व हदीस के बाद मसाइल के इस्तिंबात के लिए शेखुल हदीस रहमहुल्लाह के सामने
اساسی کتاب علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی المغنی رہا کرتی تھی۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی المغنی ہی کو فوقیت حاصل رہا کرتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اہل علم آج بھی اپنی مجالس علمیہ میں طلبہ سے کہا کرتے ہیں کہ المغنی یغنی کا عن کل شیء، یعنی مغنی آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔ یہ بات تھی شیخ انصار زبیر محمدی اعظمی حفظہ اللہ کی۔ انہوں نے باتیں بہت لکھی ہیں، لیکن اتنا مختصر سا میں نے پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں جو دوسری تقریض ہے اس کتاب کی، وہ شیخ ابو رضوان محمدی کی ہے۔ ان کی ایک چھوٹی سی عبارت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں، استاذ گرامی دکتور فضل الرحمن المدنی حفظہ اللہ کی شخصیت اور علمی مقام اب محتاج تعارف نہیں رہا۔ بلا تردد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں اگر معتبر اور ثقہ اہل علم و فقہ کی فہرست تیار کی جائے، جنہیں موجودہ دور میں مرجع خلائق اہل ذکر میں شمار کیا جائے، تو دکتور موصوف کی شخصیت کا اس فہرست میں ایک نمایاں نام ہوگا۔ دینی مسائل کے سلسلے میں صرف عوام ہی نہیں بلکہ ملک و بیرون ملک کے علماء کرام بھی موصوف سے مراجعہ اور استفادہ کرتے ہیں۔ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے دارالافتاء کی مسند انتہائی ذمہ داری اور پابندی کے ساتھ برسوں سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کی المجمع الفقہی الاسلامی کے رکن بھی ہیں۔ تحریری و زبانی طور سے ہر روز آپ کے افتاء و افادے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مختلف موضوعات پر آپ کے فتاووں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور لوگوں کی علمی ضرورت اور علمی رہنمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ زیر نظر مجموعہ الاہم فالاہم کی بنیاد پر مرتب دکتور موصوف کے فتاووں کا مرقع ہے۔ ابتدائی حصہ کتاب العقیدہ سے معنون ہے، جو ایک مسلم کی اولین اور بنیادی ضرورت ہے اور ہندوستانی ماحول کا اہم تقاضا۔ پھر سنت و بدعت سے متعلق فتاوے ہیں، جو توحید کے لازمی تقاضے کی تکمیل کا ایک اہم جز ہے کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے، تو اعمال و عبادات میں اس کے پیغمبر کی پوری اتباع ہونی چاہیے۔ قبولیت عمل کے لیے جہاں ایمان و اخلاص لازم ہے، وہیں اتباع سنت بھی لازم ہے۔ لہذا مسائل توحید کے تابع یہ باب ہے کہ دین کا منہج عمل اسی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس مجموعے کا دوسرا جز اسی بنیاد سے عبارت ہے، جبکہ تیسرا جز شہادتین کے بعد اسلام کے دوسرے رکن نماز اور عبادات کی کلید و شرط طہارت سے متعلق ہے۔ یقیناً دینی ذوق والوں اور علمی تشنہ لوگوں کے لیے یہ رب منان کی بے بہا اور انمول نعمت ہے، اور اس کی توفیق سے اس کا ذریعہ بنے ہیں دکتور فضل الرحمن المدنی حفظہ اللہ۔ لہٰذا اس علمی مرقع کا اسم بامسمہ ہے نعمت المنان، مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن۔ ڈاکٹر صاحب سے میرے تعلقات، یہ تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، میں اسے پیش کرتا ہوں۔ 1998-1999 میں آپ کی قیادت میں 2 سال تک تدریس کا فریضہ میں نے انجام دیا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب موبائل سے فتویٰ دیتے تھے تو میں دھیرے دھیرے چلنے لگتا تھا اور پوری باتیں سن لیتا تھا، اور اس سے مجھے کافی فائدہ ہوتا تھا۔ عام طور سے ڈاکٹر صاحب کے پاس بے حساب فون آتے تھے اور غیر مناسب وقت میں بھی لوگ فون کرتے رہتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب ان کو سمجھاتے بھی تھے کہ مناسب وقت میں فون کیا کرو۔ 2007 میں جب میں دوسرے فترے میں آیا تو اس وقت سے آج تک کافی استفادہ کا موقع ملا۔
خاص طور سے ڈاکٹر صاحب سے زیادہ قریب ہوا ڈاکٹر صاحب سے زیادہ قریب ہوا کلیہ عائشہ میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور بہت سارے مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھیں، سوال جواب ہوتا تھا، مسئلے مسائل پر بحث ہوتی تھی۔ چند سالوں قبل بنگال سے ایک صاحب آئے تھے، ان کا نام عبداللطیف ندوی تھا۔ ان کو اپنے اساتذہ اور معلمات کی تدریسی ٹریننگ کروانی تھی اور انہیں ٹریننگ دینی تھی۔ ان کے یہاں بچیوں کا مدرسہ تھا اور بچے بھی تھے، تو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اور میرا انتخاب کیا گیا۔ ہم لوگ ممبئی کے راستے بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ اور پھر مالدہ گئے۔ کلکتہ ایئرپورٹ پر ایک صاحب استقبال کے لیے آئے تھے، وہ ہمیں لے کر ایک مسجد میں گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ وہیں پر لیٹ گئے۔ ہاوڑہ سے ہم لوگ مالدہ گئے، وہاں سے مکیہ بذریعہ جیپ پہنچے۔ یہ مکیہ اس بستی کا نام ہے جہاں عبداللطیف صاحب رہتے ہیں۔ قیام عبداللطیف ندوی کے گھر تھا۔ ہم لوگوں کو تدریب دینے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ زیادہ پروگرام بنگالی زبان میں ہوا، پھر بھی ہم نے بھی لیکچر دیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی لیکچر دیا، اور پھر آخر میں ان کے لیے شہادہ شکر و تقدیر بنایا گیا اور اس پر ہم سب نے دستخط کیا۔ ایک شام میں اسکول پر چلا آیا جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب اکیلے رہ گئے اور ہم جھانک کر کے دیکھے نہیں کہ ڈاکٹر صاحب اکیلے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اکیلے ہیں۔ ہم مدرسہ سے رات دیر لوٹے تو ڈاکٹر صاحب نالاں تھے کہ ہم کو بتایا نہیں اور چلے گئے۔ دراصل آپ کا شوگر کم ہو گیا تھا، اس سے آپ کو پریشانی ہوئی تھی، اور میزبانوں نے اس وقت کوئی چیز رکھی بھی نہیں تھی کہ ڈاکٹر صاحب اسے کھا لیتے ضرورت پڑنے پر۔ خیر، یہ پروگرام ہو گیا۔ واپسی ٹرین سے کلکتہ اور پھر کلکتہ سے ممبئی کے ذریعہ ہوئی تھی۔ کلکتہ کے لیے ہم لوگوں کا منصوبہ بنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اور ہم جائیں گے اور مختلف نوعیت کے پروگرام کریں گے۔ یعنی جب ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے، منصورہ آ گئے، تو وہاں کے ایک صاحب نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ آپ دونوں کو ہم بلائیں گے اور یہاں پر ہم مختلف نوعیت کے پروگرام کریں گے، پر لاک ڈاؤن نے سارا مزہ کرکرا کر دیا اور پھر ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتابیں مجھے دیا کرتے تھے، میں تدریس اور تالیف میں اکثر ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دیا کرتا تھا۔ بخاری کے ہندی ترجمہ میں نے بہت سے مقامات پر آپ کے حوالے سے مسائل بیان کیے ہیں۔ خود نعمت المنان جب چھپ کر آئی ہے تب آپ نے 3 جلد ہم کو دی تھی، اس کے بعد جب آخر کی 3 جلدیں آئی ہیں تو ان کو بھی دیا تھا۔ میں نے اس کے بہت سے ابواب کو بخاری کی تشریح میں پڑھ کر سنایا ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان المدنی رحمہ اللہ بہت قیمتی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے جو مسودے باقی رہ گئے ہیں ان کی طباعت کا نظم کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔